الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی بنائے جانے سے پہلے صادق و امین سے معروف تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ اخلاق میں امانت کا ذکر کیا ہے۔ امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والوں کی پہچان امانتوں میں خیانت نہ کرنا، امانت والوں کے جو مستحق ہیں ان امانت کے مستحق لوگوں تک امانت کو پہنچانا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے معاملے میں خیانت نہ کرو۔ خیانت کرنا منافقین کی پہچان اور امانت کو لوٹانا جوں کی توں، تو یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. مسند احمد کی حدیث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب بھی خطبہ دیتے تو خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں، اور جس کے پاس عہد و پیمان کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو اس کے پاس کوئی دین اور دینداری نہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہم نے اس کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں بے شک اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کے پاس امانت کو لوٹا دو. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے خاندان والے کعبۃ اللہ کی چابیاں اور کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اور اس کی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں اس بات کا تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو امانت دے دیا کرو. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن طلحہ کو طلب کیا، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا، اور بلا کر چابیاں آپ نے کعبۃ اللہ کی چابیاں، جن چابیوں کو عثمان کے خاندان والے نسل در نسل سنبھال رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان چابیوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہا آیت تو نازل ہوئی یہ خاص مسئلے اور ایک خاص حکم کو لے کر، لیکن آیت اپنی جگہ عام ہے، اور ہر ایمان والے سے یہ آیت مخاطب ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو امانتیں تمہارے حوالے کیا ہے ان امانتوں میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرنا. مشہور مفسر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو قرآن مجید کی جامع ترین ایک آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ نے پورے دین اور پوری شریعت کو اللہ نے ذکر کر دیا. مختصر سے اس حکم میں، پیغام میں اللہ نے پورے دین اور پوری شریعت کو شامل کر دیا. امانت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں دوستو، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھی، کچھ پیسے کسی نے آپ کے پاس بطور امانت کے رکھا، تو ان پیسوں کو اور اس چیز کو جوں کی توں لوٹانا یہ امانت ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی امانت ہے. اگر کسی نے آپ کے پاس بطور امانت کوئی زیور، کوئی چیز، کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی پیسے اگر کسی نے آپ کے پاس رکھا، اس کو جیسے اس نے رکھا اسی صورت میں ادا کرنا، لوٹانا یہ امانت ہے. اور صرف امانت کا تعلق روپیے پیسے سے نہیں، امانت کا تعلق زیورات سے نہیں، بلکہ امانت کا ایک اور وسیع مفہوم اسلام اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، عالم کے پاس علم امانت ہے، عالم کے پاس علم امانت ہے. ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو علم نافع اور صحیح علم سے جو اللہ نے اس کو مالا مال کیا، اس علم کی خوشبو سے پورے معاشرے کو معطر کرے اور ہر فرد کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے.
خود اس پہ عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی اپنے علم کے مطابق دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش ہر عالم دین کو کرنا چاہیے، ورنہ حشر کی عدالت میں علماء کی باس پرس ہوگی، علماء کا محاسبہ ہوگا، کیونکہ علماء کے پاس علم امانت ہے۔ دوستو خود عمل کریں اور جس بات کا حکم دیتے ہیں اپنی زندگی میں ہر عالم دین کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آپ جانتے ہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے جنت و جہنم کے بہت سارے مناظر اللہ کے نبی نے دیکھا، تو وہیں پر جہنم کے مناظر سے گزرتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ فاللہ المستعان۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے جبریل نے کہا، ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، اے محمد یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ علماء ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ واعظین ہیں، وہ مبلغین ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور۔ تو گویا کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، تو خود اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اور جب تک علماء کے پاس یہ تصور نہیں آئے گا کہ علم اللہ نے جو حوالے کیا ہے یہ امانت ہے، تو گویا کہ اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ مساجد کے ذمہ داران کے پاس مسجدیں امانت ہیں، مسجدوں کے جو متولی حضرات ہیں، مساجد کے جو ذمہ داران اور کمیٹی والے ہیں، ان کے پاس یہ مسجدیں امانت ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اس امانت میں کسی طرح کی خیانت نہ کرنا، کیونکہ حشر کی عدالت میں اللہ تعالی ہر متولی اور ذمہ دار سے پوچھے گا کہ میرے گھر کی ذمہ داری کو میں نے تمہارے سپرد کیا تھا، تم نے اس کا کہاں تک حق ادا کیا؟ لہذا مساجد کے ذریعے سے آس پاس بسنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہر مسجد کے ذمہ دار کو کرنا چاہیے۔ دوستو یہ بڑی ذمہ داری، بڑی عظیم ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے بڑھ کر یہ امانت ہے، اور اس امانت میں اپنی کوئی دنیاوی مفاد کو لے کر اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اساتذہ اور ٹیچرز کے پاس بچے امانت ہیں، اسٹوڈنٹس اساتذہ کے پاس امانت ہیں، لہٰذا اساتذہ اور ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کے فیوچر کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، ان کے اوقات کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی استاد کلاس میں جا کر اپنے طلباء کے اوقات کو اگر برباد کرتا ہے، سبجیکٹ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، بچوں کی ذہن سازی نہیں کرتا ہے اور بچوں کے فیوچر کو بنانے کے فکر نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ استاذ خائن ہے اور اس استاذ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں خیانت کی۔ تو لہٰذا اساتذہ کے پاس اسٹوڈنٹس امانت ہیں، تو ہر استاذ کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسٹوڈنٹس کے شکل میں جو امانتیں میرے حوالے کیا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے مستقبل کو بنانے کی میں فکر کروں گا، اس کو آگے بڑھانے کا حوصلہ میں اپنے اندر پیدا کروں گا۔ جب تک استاذ کے اندر یہ ذمہ داری اور یہ تصور پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی استاذ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے پاس، اسٹوڈنٹس کے پاس جس درسگاہ میں وہ پڑھتے ہیں، مدرسہ میں ہوں یا کالجز میں ہوں یا اسکول میں ہوں، جہاں وہ پڑھتے ہیں وہ درسگاہ اور کتابیں اور اساتذہ ان بچوں کے پاس امانت ہیں۔ لہذا کتابوں کا حق ادا کرنا، ہمہ تن اور ہمہ وقت کوشش کرنا اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے، اساتذہ کی قدر کرنا اور درسگاہ کا احترام کرنا، کتابوں کی عزت کرنا، یہ ہر اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ خیانت کرتا ہے جو اسٹوڈنٹ پڑھائی کے اوقات میں کھیل اور کود میں مشغول ہو، اور گویا کہ وہ اس کے ذریعے سے
اپنے فیوچر کو تباہ و برباد کر رہا ہے دوستو۔ یہ تصور ہر اسٹوڈنٹ کے اندر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درسگاہ کو میرے حوالے کیا ہے، میں کسی طرح کی خیانت نہیں کروں گا۔ اسی طرح والدین کے پاس بچے امانت ہیں، والدین کے پاس بچے امانت ہیں، اور یاد رکھیں کہ والدین کہ انہوں نے اپنے اس بچے کو جنم دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس ان والدین کی گرفت ہوگی جنہوں نے صرف اپنے بچے کی دنیا تو آباد کیا لیکن اپنے بچے کی آخرت کے حوالے سے کوئی فکر نہ کی۔ گویا کہ ایسے والدین اپنے بچوں کی اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں دوستو۔ تربیت پہ توجہ دیں، تربیت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ والدین اپنے بچوں کے حق میں جو سب سے قیمتی تحفہ جو پیش کر سکتے ہیں وہ اچھی تربیت ہے، ان کے فیوچر کو بنانا ہے، اور سب سے زیادہ ان کی آخرت کو بنانے کی فکر والدین کے پاس ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں اساتذہ محنت کرتے ہیں، ٹیچرز محنت کرتے ہیں، بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن اچھے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول اگر ساتھ نہ دے، والدین نے اگر ساتھ نہ دیا تو بتائیے کہ بچے کا فیوچر کیسے وہ روشن کر سکتے ہیں، اور آگے چل کر یہ بچہ قوم و ملت کے حق میں کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہے بتائیے۔ اسی لیے والدین یہ تصور کریں کہ بچے امانت ہیں، اور اس امانت میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں امانت کا جو مفہوم اسلام نے پیش کیا، تو اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں ابھی جو معاملہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر کا جو ہے معاملہ فرمائے، خاص کر مسلم خواتین کے حق میں۔ حجاب، پردہ عورت کے پاس امانت ہے دوستو۔ حجاب کو آپ عورت کا حق کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم اور اس کا حکم کہیے۔ عورت کی عزت پردے سے ہوتی ہے، عورت کی پہچان پردے سے ہوتی ہے، عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت پردے سے ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ یاد رکھیں مسلم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حجاب میں رہنے کا حکم دیا، گویا کہ حجاب میں رہنا یہ تمہاری امانت داری ہے۔ اگر کوئی عورت حجاب کو تار تار کر کے بازار کی زینت بنتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں کی زینت بنتی ہے تو یاد رکھیں وہ عورت اس پردے کے معاملے میں خیانت کرتی ہے۔ تو خواتین کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ امانت ہے، اور کسی بھی طرح اس امانت میں میں خیانت نہ کروں، ہر عورت کو یہ تہیہ کرنا چاہیے دوستو۔ تبھی چل کر معاشرے میں بھلائیاں عام ہوں گی اور برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس سوسائٹی کو دیکھیے جس سوسائٹی کی خواتین بے پردہ ہوں، وہاں کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ وہیں پر اس سوسائٹی پہ غور کیجئے جس سوسائٹی کی خواتین پردے کی پابند ہوں، وہاں نوجوانوں کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، ان کی نگاہیں بھی محفوظ رہتی ہیں، ان کی سوچ بھی محفوظ رہتی ہے، اور ہماری اپنی مسلم بچیوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اسی وقت ممکن ہے جب عورت پردے کو امانت سمجھے۔ اس لیے کہ بعض خواتین بستی میں رہتے ہوئے تو امانت سمجھتی ہیں، بستی سے باہر نکلتی ہیں تو یہ تصور کرتی ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی جان پہچان کا تو یا نہیں، لہذا وہاں پردے کے معاملے میں بالکل کمزور نظر آتی ہیں۔ کہا کہ نہیں، مسلم خاتون کی یہ پہچان نہیں کہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے پردے کی پابندی، اور جب اپنے علاقے سے دور چلے جائیں وہاں پر پردے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ تو گویا کہ بستی میں رہتے ہوئے اس عورت نے اس امانت کا حق تو ادا کیا، لیکن بستی سے جب باہر نکلی، جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے اپنے پہچان کے تو یہاں کوئی فرد نہیں، لہذا اس نے حجاب کو نکال دیا، تو اس معاملے میں اس عورت نے خیانت کی دوستو۔ تو پردہ بھی ایک امانت ہے، لہٰذا ہر عورت کو چاہیے
کہ اپنی بساط کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق اس امانت کا حق ادا کرے، اور کہیں بھی یاد رکھیں اس معاملے میں وہ اللہ کا خوف اختیار کریں، اور اگر موقع بھی آئے تو اس معاملے میں جب تک عورت کے اندر یہ تصور پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ کے پاس مجھے اس حوالے سے جواب دینا ہے، تو اس وقت تک اس کے اندر بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے امانت کے مفہوم کو اگر ہم دیکھیں، خود ہماری اپنی بستی اور آس پاس کے علاقوں میں الیکشن ہوا، اور الیکشن کا رزلٹ بھی چند دنوں پہلے آیا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پرنمبٹ کے بہت سارے افراد کونسلر کی حیثیت سے نامزد ہوئے اور ان کے نام منتخب ہوئے۔ اور یاد رکھیں دوستو، کوئی بھی ذمہ داری آپ کے حوالے کی جاتی ہے، اس کا تعلق دینی فیلڈ سے ہو یا دنیاوی فیلڈ سے، ذمہ داری ہوتی ہے، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، پیسے کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ، ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر ذمہ دار کو یہ چاہیے اپنی ذمہ داری کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ امانت سمجھے۔ تو ان ممبران کو چاہیے، کاؤنسلروں کو چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ نے ان کے حوالے کی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ دوسروں سے ممتاز ہیں، دوسروں سے بہت الگ ہیں، آپ کی پہچان الگ ہونی چاہیے، آپ کی سوچ الگ ہونی چاہیے، آپ کی تڑپ الگ ہونی چاہیے، آپ کا کیریکٹر دوسروں سے الگ ہونا چاہیے کہ میری ساری کوششیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گزریں، اسی لیے میں کاؤنسلر بنا ہوں، اسی لیے میں ذمہ دار بنا ہوں، اور اللہ کے پاس حشر کی عدالت میں اس ذمہ داری کے حوالے سے اللہ مجھے پوچھے گا۔ ایک روپیہ بھی اگر میں گھپلا کر رہا ہوں، اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرما دیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح دوستو، دین اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، دین کو امانت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم امت مسلمہ اور مسلمانوں کے حوالے کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دین کو ہم نے اپنا لیا، اسلام کو ہم نے قبول کر لیا، اللہ کے رب ہونے سے ہم راضی ہو گئے۔ یاد رکھیں کبھی بدعات و خرافات کے دروازے کو نہ کھٹکھٹانا، کبھی شرک کے راستے پر نہ چلنا۔ وہ مسلمان خیانت کرتا ہے جو دین کو اپنانے کے بعد بدعات و خرافات کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ وہ مسلمان امانت دار ہو نہیں سکتا جس کی زندگی میں خالص توحید نہ ہو، وہ مسلمان امانت دار ہو نہیں سکتا جس کی زندگی میں بدعات و خرافات ہو اور شرک کی گندگیاں ہوں۔ شعبان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، رمضان سے پہلے اللہ تعالی ہمیں تیاری کرنے کا ایک سنہرا موقع عطا کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھیں، لیکن شیطان دیکھیے اس مبارک گھڑی میں بھی امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کو بدعات و خرافات میں مبتلا کر کے رکھتا ہے۔ میری مراد شعبان کی 15ویں تاریخ، شعبان کی 15ویں رات، ہندوستان کے کتنے مسلمان ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، صرف اس خاص رات عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کامل مسلمان ہوں، سچا مسلمان ہوں۔ اللہ ہدایت دیں ایسے مسلمانوں کی سوچ اور ایسے مسلمانوں کے دین کو اللہ تعالی ہدایت دے، جو دین کے نام پر دین کو بدنام کرتے ہیں، جو دین کے نام پر دین میں خیانت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس طرح کی بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں دوستو، ہمارے نبی نے اس رات خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ نے اس رات خصوصیت کے ساتھ اللہ کی قسم کوئی عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ کوئی دلیل نہیں ہے اس رات خصوصیت کے ساتھ کہ آپ عبادت کریں۔ جب ہمارے نبی نے نہیں کیا، جب صحابہ نے نہیں کیا، تو کیوں دوستو دین کے معاملے میں ہم اس قدر کمزور ہیں؟
دین کے معاملے میں آخر یہ لاپرواہی ہمارے اندر کیوں پائی جا رہی ہے؟ ہمارے باپ دادا نے کیا، اللہ انہیں مغفرت کرے، وہ تو چلے گئے، لیکن اب ہماری ذمہ داری دین کو دین کے طور پر ہم اختیار کرنا چاہیے، اور ہماری وہ سمجھ ہو جو ہمارے صحابہ اور نیک لوگوں نے جیسے دین کو سمجھا۔ دوستو، یہ دشمنان کی سازش ہے، وہ جانتے تھے دین کو ختم نہیں کر سکتے لیکن دین کو بدنام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے 4th سینچری میں شب برات جیسی بدعات اس امت میں جنم لی۔ دوستو 4th سینچری، جانتے 4th سینچری کا مطلب گویا کہ اسلام آنے کے 300 سال کے بعد یہ بدعت اس دنیا میں جنم لی، اور اس سے پہلے 300 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، ایک ایک صفحہ پڑھ کے دیکھیے آپ، اگر چاہیں تو لا کر ہمارے پاس بتائیے آپ، اگر کوئی بھی دلیل ہو تو بتائیے آپ کہ جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے نبی نے اور صحابہ نے اس رات خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا ہو۔ کہا کہ نہیں۔ تو پھر دین کے معاملے میں لاپرواہی کیوں ہے دوستو؟ نہیں، اللہ سے مجھے بھی ڈرنا چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ دین اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت نہ کرنا، بدعات و خرافات کے ذریعے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اللہ مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر امت مسلمہ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امانت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے حوالے کر رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صحیح ڈھنگ سے ہم دین پر عمل کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو امانت دار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو امانت دار بنائے، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے اس ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ قرض کے معاملے میں اگر کوئی بندہ ڈوبا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض ادا کرنے کے راستے اس کے حق میں آسان فرمائے۔ مختلف پریشانیاں اور مختلف زندگی کی الجھنوں میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر الجھن، زندگی کی ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پرامن زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، پرسکون زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی سازش سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تقوی والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، امانت والی زندگی، امانت والی زندگی، امانت والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اللہ تعالیٰ امانت پر اللہ ہمیں باقی رکھے، امانت کا پاس و لحاظ کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.